آدم علیہ السلام کو جب آسمانوں سے نکالا گیا تھا، شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، اور یہ بڑے ناشکرے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو بھی ہدایات دی، ان کو بتا دیا کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، یہاں سے یہ نکلوا رہا ہے آپ کو، دنیا میں بھی یہ دشمنی کرے گا۔ سورہ یاسین میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا، یعنی رسولوں کے ذریعے لیا نا، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا ہر رسول کے ذریعے یہ بنی آدم کو پیغام بھیجا کہ شیطان کے پیچھے نہ جانا۔ اب کیا ہے، ہم اپنا سارا سرکل، یہ یہاں کے جو سفر پہ جس پہ ہم آئے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے سب نے واپس چلے جانا ہے۔ اب جب ہم واپس جائیں گے سارا کمپلیٹ کر کے اپنا سائیکل اسی جگہ جہاں سے ہم نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا حشر کا میدان ہے۔ لیٹ سی دا ریزلٹ ناؤ۔ شیطان نے کہا تھا میں بہکاؤں گا ان کو، شیطان نے کہا تھا میں وعدہ کرتا ہوں میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں ان کو تیرے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا، میں تیرے راستے کے درمیان بیٹھ جاؤں گا۔ اب کیا ریزلٹ نکلا؟ اور جس دن وہ جمع کرے گا سب کے سب کو، اکٹھا کر لے گا سب کے سب کو، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو کرے گا اکٹھا؟ جمیع انصاروں کو، یعنی انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان نہیں بچے گا کہ جو وہاں پہ نہ ہو، اور جنوں میں سے بھی کوئی جن ایسا نہیں ہوگا جو وہاں پہ نہ ہو، سب کے سب اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کون سا ٹائم ہے؟ حشر کے میدان کا۔ کیا حشر کا میدان ہے، اس میں سب جمع ہیں۔ اب اللہ تعالی خطاب کر رہے ہیں جنوں کو، یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ۔ پہلے جنوں کو خطاب کیا جائے گا۔ اب سوچیں کہ جنات بھی وہاں پہ ہوں گے حشر کے میدان میں۔ ہم نے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی نا کہ ایون حشرات الارض، ایون بکریاں، ایون مکھی، ایون جتنی بھی یہ سارے جانور بھی ہیں، یہ بھی وہاں پہ جمع ہوں گے، مگر ان کا تو حساب کتاب ہو کے اور اس کے بعد ختم ان کو کر دیا جائے گا، مٹی کر دیا جائے گا۔ مگر یہ جو انسان اور جن ہے نا، ان کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ انسان اور جن جو ہیں وہ صرف وہ مخلوق ہے جو مکلف ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے، عقل سمجھ دی ہے، اور ان کا حساب کتاب وہ ہوگا کہ جس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے۔ انسانوں کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جنات کے لیے بھی اسی طرح۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جنات یہاں پہ رہتے تھے۔ اس کے باوجود دیکھیں گے قرآن کریم میں کتنا صاف واضح جنوں کا ذکر ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ جنوں کی کریشن کو ہی یا ان کے مخلوق ہونے کو ہی جھٹلا دیتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے، یہ ایسی ہی باتیں ہیں، نہیں یہ تو ایسے ہی بس کہنے کی بات ہے، کوئی جن ون نہیں ہوتے۔ کثرت سے لے لیا تم نے، کثرت طلب کر لی تم نے، یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، طلب کرنے کا معنی اس میں ہوتا ہے لینے کا، مانگنے کا، یعنی تم نے بہت زیادہ لے لیے تم نے۔ کون زیادہ لے لیے؟ من الانس، انسانوں میں سے۔ بہت زیادہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم نے اپنے پیچھے لگا لیے، بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ دس از دا ریزلٹ جو شیطان نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں ان میں سے اکثریت کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، واقعی اس دن یہ بات ٹرو ہوگی۔ الانس، اور ان کے سرپرستوں نے، کن کے؟ ہم کی ضمیر کس طرف جاری؟ جن۔ یہ جو جنوں کا گروہ ہے، ان میں ان کے جو سرپرست ہیں کہیں گے انسانوں میں سے، ان کے جو ولی، ان کے جو دوست تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو کانٹیکٹس تھے ان جنوں کے، کن میں؟ انسانوں میں سے۔ اب وہ بولیں گے، حالانکہ ان سے ابھی پوچھا نہیں گیا کوئی بات، مگر یہ ان کو بھی اب ذرا غیرت آ رہی ہے نا کہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے ہم سارے ان کے پیچھے چل گئے۔ نہیں، ہم سارے ان کے پیچھے کیا چلے، ہم نے بھی ان سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے تھے، ہم بھی ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو کہ بھئی جنوں کو کہا جا رہا ہے نا تم نے تو ان میں سے بڑوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، تو اب وہ فٹافٹ بول رہے ہیں جو انسان ہیں، جو ان کے دوست تھے، نہیں انہوں نے کیا ہمیں اپنے پیچھے لگایا، ہم نے خود بھی ان سے بڑے فائدے اٹھائے تھے، ہم نے بھی ان کو، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے نا ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ، اے ہمارے رب، استمتع یعنی فائدہ طلب کیا، ہم نے بھی فائدہ اٹھایا، ہم نے بھی یوز کیا، بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ،
یعنی سات باز کی، یعنی ہم میں سے باز نے باز کو یوز کیا، انہوں نے ہمیں یوز کیا، اگر انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگا لیا تو ہم بھی کوئی کم نہیں تھے، ہم نے بھی ان سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے تھے۔ کیسے انسان فائدہ اٹھاتا ہے؟ جنوں کا تو سمجھ آتی ہے نا، جن کون سے ہیں جنہوں نے پیچھے لگایا تھا؟ شیطانی جن، انہوں نے تو انسانوں کو گمراہ کیا، انہوں نے تو ان کو اللہ کے راستے سے ہٹایا، تو انسان کیسے جنوں سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ یہ جو آج آپ کہانت کا سارا کاروبار دیکھ رہے ہیں نا، یہ فارچون ٹیلنگ کا، یہ ہے، یا یہ جادو ٹونے، یہ تعویذ گنڈے، یہ سارا کاروبار کس چیز سے چلتا ہے؟ جنات کی تو ان میں عمل دخل ہوتے ہیں، جنات کو استعمال کرتے ہیں، یا جنوں کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس کو تنگ کرے، اور اس کے بعد اس کے کسی کے ذہن میں ڈالیں گے کہ یہ فلاں بابے کے پاس جاؤ، وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا، وہ وہاں پہ چل پڑتے ہیں۔ اصل میں یہ جن اسی کے جو یہ موکل وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے قابو کیے ہوتے ہیں جنوں کو اپنا یعنی قبضے میں کر لیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جن کو انہوں نے اپنا بزنس جو چمکانا ہے، تو یہ جن کو کسی کے اوپر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اس کے سر پہ مسلط ہو جاؤ، اور پھر کسی اور کو سجھا دو کہ ہمارے پاس آئے، وہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھا ہم تمہارا جن نکالیں گے، حالانکہ یہ جن انہی کا سلیو ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ایسا بھی طاقت دی ہے، یہ جنوں کو بھی قابو کر لیتے ہیں، جن بھی انسانوں پہ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مثلاً ایک بندہ ہے کہ وہ کسی جن کی شیطان کی قابو میں نہیں آ رہا، تو وہ اس کے دوست کے پاس چلا جائے گا، اس کے دوست کے دماغ میں باتیں ڈالے گا کہ جاؤ جا کے اس کو یہ کہو، تاکہ کسی طرح اس کو اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے۔ اب وہ جب اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھئی تم کس راستے پہ لگ گئی ہو، تم کیا کرنے لگ گئی تم، تو یہ جو دوست آ کے کہہ رہا ہے، کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے، کون اس کے دماغ میں ڈال رہا ہے؟ وہ شیطان ہے پیچھے، کہ شیطان اس کے اوپر تو اپنے وار چلاتا رہا مگر یہ قابو نہیں آیا، تو اب اس کے دوست کے ذریعے آتا ہے، کبھی آپ کے پیارے رشتوں کے ذریعے آئے گا، کبھی کسی کے ذریعے آئے گا، وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، اس نے تو پوری ٹھانا ہوا ہے، وہ قیامت کے دن تک یہ کام جاری رکھے گا، اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے، اسی لیے تو لوگ اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ ہم تو بس اب قرآن پڑھنا شروع کریں، ہمارے تو بالکل ٹھیک ہے، اب ہم تو نیک ہیں۔ یقین کریں بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس راستے کے اوپر آ کے پھر ایسے پلٹتے ہیں اور ایسے پھر گمراہی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں کہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وَبَلَغْنَا، اور پہنچے ہم اجلنا، اپنی مدت کو۔ اجل کیا ہے؟ مقرر مدت کیا ہے؟ یعنی قیامت کے دن کو، ہم قیامت کے دن تک اب پہنچ گئے، ہم فائدہ اٹھاتے رہے یعنی ساری زندگی، اور ہم پہنچے اب ہم اپنی مدت کو، یعنی اب قیامت آ گئی، حشر کا میدان آ گیا، اب حساب کا وقت آ گیا، اس وقت تک ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ الذی، وہ جو اجلت لنا، جو تو نے مقرر کی ہمارے لیے، اللہ اب ہم اس مدت کو پہنچ گئے، ہم زندگی میں دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہے حتیٰ کہ ہم آج کے فکس ٹائم تک پہنچ گئے، یعنی یہ قیامت کے دن تک پہنچ گئے جو تو نے مقرر کر لیا ہمارے لیے۔ قالا، وہ کہے گا کون؟ اب ان سارا ڈائلاگ ہو رہا ہے نا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار، آگ، مثواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، یعنی یہ تمہارا بھی اور جنوں کا بھی، دونوں کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، جب تک اللہ چاہے گا وہ وہاں رہیں گے۔ اور یہ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے ایک کہ النار میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور جب چاہے گا ان کو پھیرے لگوائے گا، زمہریر میں لے کے جائے گا، پھر نار میں لے کر آئے گا، پھر زمہریر میں۔ زمہریر پتہ ہے نا آپ کو کہ زیادہ تر لوگوں کو صرف جہنم کا یہ پتا ہے کہ آگ آگ، اور ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ بس آگ کا ہی ایک عذاب ہے وہاں پہ، حالانکہ ایک اور عذاب بھی ہے جہنم کا، اور وہ ہے زمہریر کا عذاب۔ زمہریر انتہائی شدید ٹھنڈی، جس کو کہیں گے فروزن جگہ سمجھ لیں، جب فریزنگ ٹیمپریچر ہوتے ہیں تو واقعی آپ باہر جائیں، اور آپ جیسے اس سردیوں میں بہت زیادہ ٹیمپریچر نیچے گیا تھا، اور انسان کے ہاتھ ایسے فیل ہوتے ہیں کہ جیسے جل گئے، واقعی جلن محسوس ہوتی، جیسے آگ لگ گئی سے جلن محسوس ہوتی نا، اس طرح سردی سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پہ، لیکن یہ بھی ظالم تھے اور یہ بھی ظالم تھے، جن اور انس بھی، جن بھی ظالم تھے، یہ بھی ظالم تھے، اور اسی طرح انسانوں میں بھی ظالم اور دوسرے ظالم کے ساتھ ہی دوست بنتا ہے، بما کانوا یکسبون، اپنی کمائی کی وجہ سے، جو کمائی وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ظالموں کو ظالموں کا مولی بنا دیا۔ اب یہاں پہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولی کا معنی کیا ہے۔
اور ہر ایک معنی کو، کیونکہ ولی کے بہت سارے معنی ہیں، تو ہر ایک معنی کو ہم الگ الگ دیکھیں گے۔ ایک معنی جیسے ولی کا دوست بنانا، دوست۔ اب دوستی میں کیا ہے، بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیا، کیونکہ جیسا انسان خود ہوتا ہے نا ویسے ہی دوست پسند کرتا ہے، اس کو وہی لوگ پسند آتے ہیں جیسی اس کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے نیک لوگوں کو نیک لوگ اچھے لگتے ہیں، ان کی کمپنی اچھی لگتی ہے، ان کو دل گھبرانے لگتا ہے جہاں پہ لوگ نافرمانی کے ہوں، جہاں پہ لوگ ظالم ہوں۔ یہ جو دوستیاں یا آپ کا دل لگنا ہے نا، وہ کسی نسل یا نسب یا وطن یا زبان کو دیکھ کے زیادہ تر نہیں ہوتا، چاہے زبان نسل میں کتنا بھی فرق ہو، لیکن جب انسان کے اعمال ایک جیسے ہوں، طبیعتیں ایک جیسی ہوں، سوچ ایک جیسی ہو نا، اس کی وجہ سے دوستیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ ظالموں کو ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے۔ یہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ دیکھیں اگر نیک لوگ آپ کے دوست ہوں گے نا تو آپ کو ہمیشہ نیکی کی طرف کھینچیں گے، نیکی کے اوپر آپ کو نیکی کی طرف بلانا چاہیں گے، آپ کو نیکی پہ انکریج کریں گے۔ لیکن جب گناہگار، بدکار، ظالم کسی کے دوست بن جائے تو وہ کس طرف اس کو لے کے جائیں گے؟ ظاہر ہے اسی طرف لے کر جائیں گے جس راستے پہ وہ خود ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوگا اور آخرت میں تو آپ کو پتہ ہے اذا النفوس زوجت، لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، گروپس بنا دیے جائیں گے، اور وہ گروپس کس طرح کے ہوں گے؟ جیسے لوگ ہوں گے دنیا میں ویسے ہی ان کے گروپ والے ہوں گے، وہ ایسے ہی ان کے جیسے وہاں پہ دوست تھے، جیسے ان کے اعمال تھے ویسے ہی ان کے اعمال تھے۔ دوسرا معنی مسلط کر دینے کا بھی ہے، یا اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا، ظالموں کو ظالموں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی قوم ظالم ہو جاتی ہے نا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کن کو حکمران کر دے گا؟ یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی جنید بغدادی آ کے حکمران بن جائیں گے یا کوئی اور نیک پارسا اللہ والا حکمران بن جائے گا، نہیں نہیں نہیں، ظالموں کے اوپر اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا بیٹھ کے تو ہم لوگ نا اتنی بیشنگ کرتے ہیں، حکمران ایسے، اس کے اوپر ایسے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرپٹ، وہ فلاں فلاں۔ اللہ اکبر، ابھی کسی حکمران کی طرفداری یا مخالفت میں نہیں کچھ کہہ رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اس بات کو کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ ظالموں پہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہی مسلط کرتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ اور حاکم سے جب کسی کے اوپر بادشاہ یا حاکم سے راضی ہوتا ہے تو اس کے اچھے وزیر اور اچھا عملہ دے دیتا ہے جس سے اس کی حکومت کے سارے کاروبار درست ہوتے ہیں اور ترقی ہونے لگتی ہے۔ جب کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس کو عملہ اور رفقا جو اس کے ہوتے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی برے ملتے ہیں، برے افسروں سے پالا پڑتا ہے۔